मुझे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक ये 2026 है, अब शायद 20 साल हो चुके हैं कि मैंने ये काम शुरू किया अवेयरनेस फैलाने का अपने स्पेयर टाइम में। 20 साल से मैं जानता हूँ रुखसाना को एंड मिस रुखसाना एंड बाकी जो लोग हैं यहाँ पर। उससे उससे ज्यादा प्रॉब्ली आई थिंक आई नो KVTC की जो पुरानी ओरिजिनल मैनेजमेंट थी। आई न्यू देम वेरी वेल एंड देखिए, सबसे पहले अगेन मैं प्रॉब्ली किताब लिखना बेहतर होगा या फिल्म बनाना बेहतर होगा, क्योंकि इतना सारी इंफॉर्मेशन जो है इतने शॉर्ट टाइम के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका होगा बताने का आपको कि अपनी लाइफ स्टोरी के मुताबिक। देखिए, मेरी जो अकोमोडेशन थी बहुत ज्यादा थी मेरे कम उम्र के अंदर। मेरी सिस्टर 9 साल बड़ी है मुझसे, वो मुझे हेल्प आउट करती थी। मेरी मदर थी, मेरी ग्रैंड मदर थी। सो एक तरह से आई हैड 3 मदर्स इन अ वे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। और क्योंकि ऑटिज्म मेरी फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेनेटिक है। बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो कोई कुछ डायग्नोज्ड हैं, बहुत सारे अनडायग्नोज्ड हैं। एंड अगेन दिस हैज बीन गोइंग, मतलब बहुत अरसे से है, राइट। तो मेरी फैमिली के अंदर लोगों को एक तरह से एक आइडिया था कि किस तरह से डील करते हैं, इंक्लूजन किस तरह से होती है, और एक तरह से हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर किस तरह से ये हेल्प आउट किया जाता है। देखिए, सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। अब 20 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डॉक्टर्स एक तरह से प्रॉपरली ट्रेन हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम जो है वो कुछ और है। अब आई थिंक अवेयरनेस का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब मसला है कम्युनिटी का, इंक्लूजन का, वर्क का। यानी कि बिकॉज होता क्या है कि जितने भी लोग स्पेक्ट्रम पे हैं, चाहे वो वर्बल है या नॉन वर्बल हैं, अगर आप कम उम्र से उनको एडवोकेसी के लिए ट्रेन करें कि वो खुद जो चाह रहे हैं वो अपने वो रिक्वायरमेंट्स और नीड्स और अकोमोडेशंस के लिए खुद कह सकें, तो बेहतर होगा। बहुत कम उम्र से आपको कम्युनिटीज बनानी पड़ती हैं। मैं बहुत आई थिंक कंट्रीज के अंदर जा चुका हूँ। साउथ एशियन कॉन्फ्रेंसेस जो इंडिया में हो चुकी है, बांग्लादेश में हो चुकी है, मैं उनके सेंटर्स देख चुका हूँ, और US में भी किया, और अब यहाँ पर मोरक्को के अंदर लिटरली 2 दिन पहले मैं इनकी एक इवेंट था जहाँ पर मैं स्पीक कर रहा था, ट्रेन कर रहा था डॉक्टर्स को यहाँ पर मोरक्को के अंदर, और बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मैं KVTC में बैठा हूँ। वही सिस्टम, यानी कि इतनी सिमिलैरिटीज है। हम बहुत हमारा एक तरह से जो सिस्टम्स है, हम एक दूसरे से यकीनन सीखना बेहतर हो। हम एक्चुअली सियासी रीजंस की वजह से साउथ एशिया के अंदर हम इतना ज्यादा अपने नेबरिंग कंट्री से बात नहीं करते। वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं इन 20 सालों के अंदर। मैं उनकी जो शेख हसीना की जो डॉटर है वो भी एक स्पेशल एजुकेटर है, उन्हें बहुत ज्यादा काम किया है, और आई थिंक वो WHO के लिए हेड करती हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो होता क्या है कि जो हम अमेरिका से सीखते हैं, UK से, बाकी कंट्री से सीखते हैं, उन चीजों को हम कभी कभार कल्चरली डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो हमारे सोल्यूशंस आते हैं वो आएंगे, वही होंगे जो नेपाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो इंडिया में हो रहा है, या फिर जो कतर या जो मिडल ईस्ट कंट्रीज में हो रहा है। बिकॉज कल्चरल सिमिलरिटी बहुत है हमारे लोगों के साथ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपने लेक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं, रिसर्चेस शेयर कर रहे होते हैं। न्यूरो डाइवर्सिटी जो है एक बहुत बड़ा मतलब एक सॉर्ट ऑफ बज़वर्ड है। तो कंपनीज जो है वो उसको कहते हैं कि हम CSR के थ्रू अकोमोडेशंस दे रहे हैं, हम जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर इन रियलिटी देयर इज अ गैप। और वो गैप जो है वो मेरे हिसाब से 3 लेवल पे है। पहला लेवल जो है वो एक तरह से है कम्युनिटी ना होना। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि लोग कहते हैं कि अ चाइल्ड विद ऑटिज्म विल बिकम एन एडल्ट विद ऑटिज्म।
تو HRC کمیونٹی جو ہے وہ بہت ریسنٹلی فارم ہوئی ہے, آئی تھنک دا لاسٹ 4 or 5 years. اور اگین یہ لوگ نیورو ڈائیورس پاکستان کے نام سے ہے, اینڈ فائزہ رحمان جس کو ہیڈ کرتی ہیں, اور ہم سب واٹس ایپ پہ جنرلی ایک دوسرے کو ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں. مگر دا پوائنٹ از کہ جتنے اور لوگ ہیں سیلف ایڈوکیٹس, جو اتنے زیادہ ہے نہیں, بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو اپنے آپ کو سیلف ایڈوکیٹس کہتے ہیں. یہاں پہ اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر ہمارا جو معاشرہ ایسا ہے کہ مطلب ایک کریٹیکل میس نہیں بن پائی, کیونکہ جو امریکہ میں ہوا, جو انگلینڈ میں, یورپین کنٹریز میں ہوا ہے کہ اتنے سارے نمبرز میں لوگ آگے آئے, انہوں نے کتابیں لکھی, ان پہ فلمیں بنی. میں ٹیمپل گرانڈن سے مل چکا ہوں US میں, جو ان کے اوپر فلم بنی ہے, ان کے نام کے ٹیمپل گرانڈن کے نام سے مووی ہے, اور انہوں نے کتابیں بہت ساری لکھی ہیں. اور اسٹیفن شور, جان روبسن, بہت سارے سیلف ایڈوکیٹس ہیں US کے اندر, بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اور تو بیسکلی بہت سارے لوگ جو ہیں یہ لیٹ ڈائگنوز بھی ہوئے تھے, ڈٹ ڈائگنوسس بھی ہوئی تھی. تو پاکستان کے اندر کیونکہ سیاسی ریزن کے علاوہ بھی جو آئی گیس کلچرل ریزنز ہیں کہ لوگ ایک طرح سے چھپتے ہیں, آگے مطلب سمجھتے ہیں کہ شیئر نہیں کرنا چاہیے. مگر آئی تھنک جب میں نے اپنی اسٹوری شیئر کری اور لوگوں کو بتایا کہ میں ڈفرینٹ ہوں, نیورو ڈائیورس ہوں, اسپیکٹرم پہ ہوں, اینڈ میری لائف جو کیسی تھی, تو مائی لائف چینج کمپلیٹلی ان اے پازیٹیو وے, کیونکہ اس سے میری کنیکشن ہوئی بہت انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ اور سیلف ایڈوکیٹس کے ساتھ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر. میں نے ان کا کتابیں پڑھی, انہوں نے میرا جو لکھا تھا سامان پڑھا, اور ہم سب ہم نے گرو کیے ساتھ, رائٹ. تو کمیونٹی بہت ضروری ہے, اور انکلوژن کی آئی تھنک ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس. جب میں نے اپنی ایجوکیشن کی US کے اندر فل برائٹ اسکالرشپ کے تھرو, تو میں نے کام کیا ڈاکٹر مچ ریزنک کے ساتھ, جنہوں نے اسکریچ بنایا ہے, جو پروگرامنگ لینگویج ہے جس سے گیم ڈیولپمنٹ سکھایا جاتا ہے بچوں کو. اور آکٹو اسٹوڈیو بھی انہوں نے ریلیز کیا ہے, ایک ایپ ہے موبائل ایپ جس کے تھرو اینیمیشن سکھائی جاتی ہے. مچ ریزنک کی ایک لیکچر تھا جسٹ لاسٹ ویک, میں 7 days پہلے کی بات کر رہا ہوں, اینڈ فائنلی انہوں نے ویڈیو پہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے کنفرمیشن آ چکی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنا زیادہ امپیکٹ نیورو ٹیپیکل بچوں پہ آتا ہے, اس سے زیادہ نیورو ڈائیورس بچوں پہ آتا ہے, خاص کر جو آٹزم اسپیکٹرم میں بچے ہیں. انفیکٹ ایسے بچے مطلب سٹوریز آئی ہے سامنے کہ جو نان وربل بچے ہیں, they were forced to speak in order to tell their مطلب کیئر ٹیکرز کہ بھائی ہمیں اور یہ اسکریچ اور یہ پروگرامنگ وی وانٹ مور آف دس, اور سیکھنے ہمیں. اور بہت ساری اسٹوریز آ رہی ہیں, خان اکیڈمی سے آ رہی ہے, سلمان خان, مل چکا ہوں ان سے میں, خان اکیڈمی کے جو فاؤنڈر ہیں, انہوں نے مجھے تھیسس ٹاپک مجھے دیا تھا, اس پہ میں نے ریسرچ کی تھی آٹزم پہ US کے اندر. تو وہاں پر بھی اگین سیم اسٹوری ہے. تو بیسیکلی یہ اسٹوریز اتنی زیادہ آتی نہیں ہے میڈیا کے اندر, مگر یہ ریالٹی ہے کہ جو بچے جن کا ایک obsessive لیول کا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے, اگر ان کو آپ اپرچونٹی دے, ٹیکنالوجی ان کو پرووائڈ کی, سب فری ٹیکنالوجی, یہ فری سافٹ ویئر, فری ویب سائٹس ہے, کوئی اس کے چارج نہیں کرتا ہے, کمپلیٹلی فری ہے. مگر وہی بات ہے نا کہ لوگ اس کے اندر they don't think too much about it کہ یہ تو بیسک لیگو کھیل ہے یا کوئی گیم کی چیز ہے, اس میں کیا ہوگا. اسپیشل ایسٹرن ایک ادارہ ہے جو تورکیل سون ایک صاحب ہیں ڈنمارک کے, ان سے میں اور رخسانہ ملے تھے 2008 کے اندر دہلی کانفرنس کے اندر, جب انہوں نے لانچ کیا تھا ادارہ. پوری دنیا کے اندر 22 کنٹریز کے اندر اب وہ بیسکلی یہی اسکریچ سافٹ ویئر فری آف کاسٹ جو ہوتا ہے یہ سکھاتے ہیں نیورو ڈائیورس بچوں کو, اور ان بچوں کو پھر جابس ملتی ہیں سافٹ ویئر کمپنیز کے اندر ٹیسٹنگ کی, چاہے وہ نان وربل بچے ہیں, وربل بچے ہیں. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ میں ڈاکٹر ایو مری نوس پارٹر سے ملا تھا, جو ڈارٹمنڈ یونیورسٹی جرمنی کی ریسرچر ہیں, انڈیا میں کانفرنس سے ملا تھا 2015 کے اندر. تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جو نان وربل بچے ہوتے ہیں, ایون تو وہ ووکلائز نہیں کر سکتے, ان کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے سنگنگ کا, یعنی کہ وہ گا سکتے ہیں. تو بیسکلی ان کو اینڈ اٹس اسٹل انٹیکٹ, یعنی کہ ان نان وربل بچوں کو وہ لوگ سنگ سانگ کے تھرو اسپیچ ڈیولپ کراتے ہیں, اینڈ اس کا مطلب سکسیس ریٹ بہت ہائی ہے, اوور 80%. تو جسٹ امیجن کہ کیا پوٹینشیلز ہیں اگر ہم
باقی کنٹریز کے ساتھ کولیبریٹ کریں, کوآپریٹ کریں. خاص کر ہماری نیبرنگ کنٹریز میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے, مگر وہی سیڈ بات ہے, فار وٹ ایور ریزن ہم بات چیت نہیں ہوتی ان لوگوں کے ساتھ. مگر پاکستانی بہت مڈل ایسٹ کے اندر ہیں اور وہاں پر بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جب میں قطر گیا تھا لاسٹ ایئر, موراکو کا میں آفیشیل ریپرزینٹیو تھا ٹو قطر فار دی آٹزم 2025 کانفرنس جو ٹیکنالوجی کی تھی. اینڈ وہاں پر جہاں پہ میں واک کر رہا تھا کانفرنس میں, ایوری ویئر لوگ اردو بول رہے تھے. میں نے کہا واٹ از دس, پوچھا لوگوں سے آپ کہاں سے آئے ہوئے, پاکستان سے آئے ہوئے. پاکستان ریسرچر جو آٹزم پہ کام کر رہے ہیں وہاں پر, سوچیں بہت سارے لوگ ہیں پاکستانی پوری دنیا کے اندر. سمپلی آپ کو کولیبریٹ کرنا ہے ان کے ساتھ. ہم ایک کمیونٹی ہے. انکلوژن, سیلف ایڈوکیسی بہت امپورٹنٹ ہے. کم عمر میں جتنا جلدی آپ کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ایک دوسرے سے بات چیت کریں, ملیں, اکٹھا کریں, سیکھیں. کتابیں بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں, اب میرے خیال سے وقت آ گیا کہ ہمیں بھی کتابیں لکھنی ہے. 20 سال ہو چکے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہوئے, ایڈوکیسی, سیلف ایڈوکیسی. آئی تھنک رسانہ اور باقی سب کا ٹائم آ گیا کہ ہم بھی اب اپنی بکس لکھیں تاکہ ہم بھی اپنی سٹوری شیئر کریں اور لوگوں کو بھی بولیں کہ وہ بھی آگے آئے, بیکاز یہ ہمیں کمیونٹی ہے اور ایک ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے. تھینک یو سو مچ سر.